جب کوئی انسان پہلے عشرے کی دعا یعنی رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین پڑھتا ہے تو جانتے ہو اللہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اللہ پاک کا جواب سن کر آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی اور آپ کی سوچ وسعتوں کی گہرائی میں گم ہو جائے گی۔ پہلے عشرے کی دعا پڑھنے پر اللہ کیا جواب دیتے ہیں، اس جواب کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی اس لمحے کے بارے میں سوچا ہے کہ جب رمضان کا پہلا عشرہ شروع ہوتا ہے، فضا میں رحمت کا احساس گھلنے لگتا ہے اور ایک بندہ تنہائی میں بیٹھ کر آہستگی سے پڑھتا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ کیا آپ جانتے ہیں اس وقت آسمان کی وسعتوں میں کیا حرکت ہوتی ہے؟ جب زبان ہلتی ہے، دل پگھلتا ہے اور آنکھیں نمی سے بھر جاتی ہیں، تو کیا صرف الفاظ بلند ہوتے ہیں یا کوئی اور دروازہ بھی کھلتا ہے؟ جب کوئی انسان پہلے عشرے کی دعا پڑھتا ہے تو جانتے ہو اللہ پاک کیا جواب دیتے ہیں۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ اور یہ دعا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ محض ایک جملہ نہیں، یہ ایک فریاد ہے، ایک اعتراف ہے، ایک اعلان ہے کہ میں خطا کار ہوں مگر تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ الفاظ قرآن کریم میں ثبت ہیں اور جب کوئی بندہ انہیں دہراتا ہے تو گویا وہ اپنی کمزوری کو رب کی رحمت کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ مگر سوال وہی ہے، جب کوئی انسان پہلے عشرے کی دعا پڑھتا ہے تو جانتے ہو اللہ کیا جواب دیتا ہے۔ سوچئے، اگر کوئی رب کو خیر الراحمین کہہ کر پکارے، اس پکار میں کتنا یقین چھپا ہوتا ہے، کتنا اعتماد، کتنا ٹوٹا ہوا دل۔ اور اگر پہلا عشرہ واقعی رحمت کا دروازہ ہے تو کیا ہر دستک ایک جیسی ہوتی ہے یا کچھ دستکیں ایسی ہوتی ہیں جو عرش تک سنائی دیتی ہیں؟ جب کوئی انسان پہلے عشرے کی دعا پڑھتا ہے، کیا صرف زمین پر لرزش ہوتی ہے یا آسمان بھی متوجہ ہو جاتا ہے؟ ذرا گہرائی میں جائیں، یہ دعا مغفرت کی طلب بھی ہے اور رحمت کی التجا بھی۔ اغفر یعنی میرے گناہوں کو ڈھانپ دے، ورحم یعنی مجھے اپنی آغوش رحمت میں لے لے، اور پھر وانت خیر الراحمین یعنی تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا یہ الفاظ خالی واپس جا سکتے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی راز ہے، کوئی خاموش مکالمہ جو بندہ سن نہیں پاتا مگر اس کی تقدیر سن لیتی ہے؟ آج ہم اسی راز کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ جب کوئی انسان پہلے عشرے کی دعا پڑھتا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، تو آخر اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا وہ جواب فوراً آتا ہے یا خاموشی میں چھپا ہوتا ہے؟ کیا وہ لفظوں میں ہوتا ہے یا حالات میں؟ آئیے اس گہرائی میں اترتے ہیں جہاں سوال ختم نہیں ہوتے بلکہ اور گہرے ہو جاتے ہیں، اور شاید وہیں کہیں جواب ہمارا انتظار کر رہا ہو۔ محترم ناظرین، رمضان شروع ہوتا ہے، پہلا دن طلوع ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے فضا بدل گئی ہو۔ گلیاں وہیں، گھر وہیں، لوگ وہیں، مگر دلوں کے اندر کچھ ہل رہا ہوتا ہے۔ پہلا روزہ، پہلا سحری، پہلی اذان، فجر کے ساتھ نیت کی سرگوشی، اور پھر پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، ایک ایسا وقت جب زمین پر چلنے والے بندے آسمان کی طرف زیادہ دیکھنے لگتے ہیں۔ ہر زبان پر دعا ہے، ہر دل میں مناجات ہیں، مگر ان سب دعاؤں کے درمیان ایک دعا ہے جو دل کے نہایت قریب آ کر ٹھہر جاتی ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ کیا آپ جانتے ہیں جب کوئی انسان رمضان کے پہلے عشرے میں یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ سوچئے، پہلا روزہ رکھا جاتا ہے اور روایتوں میں آتا ہے کہ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ 70,000 یہ عدد صرف گنتی نہیں، یہ وسعت کا اشارہ ہے۔ ہم دنیا میں کسی بڑے بزرگ، کسی عالم، کسی پیر کی تلاش میں نکلتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کر دے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی دعا سے کام بن جائے،
مگر یہاں تو معاملہ ہی اور ہے۔ یہاں زمین پر ایک روزہ دار ہے اور آسمان سے 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ یہ کیسا منظر ہے! کون سی دنیا آباد ہو رہی ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہے۔ رمضان کی پہلی رات یہ محض کیلنڈر کی تبدیلی نہیں، یہ تقدیروں کی گردش کا لمحہ ہے۔ کہا گیا کہ جب پہلی رات آتی ہے نہ تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نظر رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ سوچیے اگر کسی پر رب کی نظر رحمت پڑ جائے تو اس کی زندگی کی سمت بدل سکتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہر نظر ایک جیسی ہوتی ہے؟ کیا ہر پکار ایک ہی درجے کی ہوتی ہے؟ اور جب پہلا دن شروع ہوتا ہے، پہلا عشرہ داخل ہوتا ہے اور کوئی بندہ تنہائی میں بیٹھ کر آہستہ سے کہتا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، تو کیا اس لمحے کچھ خاص نہیں ہوتا؟ کیا واقعی سب کچھ ویسا ہی رہتا ہے؟ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 فرضوں کے برابر بڑھا دیا جاتا ہے۔ گویا اعمال کا وزن بدل جاتا ہے، ترازو کا معیار بدل جاتا ہے۔ افطار کا وقت آتا ہے، ایک احساس لمحہ، ایک نازک گھڑی جب کہا گیا کہ ہر روز لاکھوں گناہگار بخشے جاتے ہیں، جہنم کے مستحق لوگ بھی آزاد کیے جاتے ہیں۔ یہ سب سن کر دل کانپتا ہے۔ اگر اتنی بخشش بانٹی جا رہی ہے، اتنی رحمت تقسیم ہو رہی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی سچی فریاد نظر انداز ہو جائے؟ ایک بندہ بار بار دہراتا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اپنی بے بسی کا اقرار ہے، اپنی خطاؤں کا اعتراف ہے اور رب کی صفت خیر الراحمین پر مکمل اعتماد ہے۔ ذرا دل میں اتر کر سوچئے، اگر کوئی رب کو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا کہہ کر پکارتا ہے تو وہ صرف دعا نہیں مانگ رہا، وہ گویا رب کی رحمت کو گواہ بنا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے مولا میں تیرے در پر آیا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر پہلا عشرہ واقعی رحمت کا عشرہ ہے، اگر پہلی رات واقعی دروازوں کے کھلنے کی رات ہے، اگر افطار واقعی بخشش کی گھڑی ہے، تو پھر جب کوئی انسان پہلے عشرے میں یہ دعا پڑھتا ہے تو جانتے ہو اللہ پاک کیا جواب دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، رمضان کا پہلا عشرہ اسے محض رحمت کا عشرہ کہنا شاید اس کی وسعت کو محدود کرنا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں آسمان و زمین کے قریب محسوس ہونے لگتا ہے۔ بندہ جب کہتا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین تو وہ صرف معافی نہیں مانگ رہا ہوتا، وہ اپنے رب کی ایک صفت کو پکار رہا ہوتا ہے، خیر الراحمین۔ اور یاد رکھیے اللہ کی صفات کو پکارنا محض لفظوں کا کھیل نہیں، یہ تعلق کا اعلان ہے۔ قرآن میں بار بار اللہ پاک نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب بتایا ہے، اور حدیث قدسی میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ یہ اعلان کس لیے ہے؟ کیا صرف سننے کے لیے، یا اس لیے کہ جب بندہ رحمت کو پکارے، رحمت العالمین کو پکارے، تو اسے یقین ہو کہ وہ دروازہ واقعی کھلا ہے؟ سوچیے جب بندہ اغفر کہتا ہے تو وہ اپنا ماضی کو رب کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے مولا جو میں نے چھپایا، جو میں نے بھلایا، جو میں نے نظر انداز کیا، تو سب جانتا ہے۔ جب وہ وارحم کہتا ہے تو وہ مستقبل کی التجا کرتا ہے، مولا صرف گناہ مٹا دینا کافی نہیں، مجھے اپنی آغوش رحمت میں ہمیشہ کے لیے لے لے۔ اور پھر جب وہ کہتا ہے وانت خیر الراحمین تو وہ گویا رب کی شان کو دلیل بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ اپنی ہی صفت کے خلاف فیصلہ کر سکتے ہیں؟ صحیح روایات میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اب ذرا اس حدیث کو اس دعا کے ساتھ رکھ کر دیکھیے، اگر بندہ یقین سے کہتا ہے کہ تو خیر الراحمین ہے اور وہ حسن ظن کے ساتھ پکارتا ہے تو اللہ کی شان کیا تقاضا کرتی ہے؟ کیا وہ اس گمان کو ٹوٹنے دے گا؟ اس گمان کو سچ کر دکھائے گا۔ رمضان کے پہلے عشرے میں جب رحمت کا موسم اپنے عروج پر ہوتا ہے، جب پہلی رات کی نظر کرم ابھی تازہ ہوتی ہے، جب ہر افطار پر لاکھوں بخشے جا رہے ہوتے ہیں، اسی ماحول میں اگر ایک بندہ سچے دل سے یہ دعا پڑھتا ہے تو گویا وہ خود کو اس رحمت کی فہرست میں شامل کرنے کی درخواست دے رہا ہوتا ہے۔
اور اللہ کی رحمت کا انداز یہ نہیں کہ وہ حساب لگا کر دے، بلکہ وہ فضل سے دیتی ہے۔ قرآن میں بارہا آیا کہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ غور کیجئے، غفور پہلے، رحیم بعد میں، یعنی وہ معاف بھی کرتا ہے اور اپنی رحمت سے نواز بھی دیتا ہے۔ جب بندہ پہلے اشرے میں بار بار کہتا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، تو آسمان پر ایک خاموش جواب لکھا جاتا ہے۔ یہ جواب لفظوں میں سنائی نہیں دیتا، مگر اثر میں ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، کبھی آنکھوں سے آنسو بہہ کر روح کو دھو دیتے ہیں، کبھی گناہوں کی سیاہی کے باوجود امید کی روشنی جگمگا اٹھتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ محض جذبات ہیں، یا یہ اس جواب کی جھلک ہے جو رب اپنے بندے کو عطا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے، اس نے اپنے بندوں کو مایوس نہ ہونے کا حکم دیا ہے۔ جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو دراصل اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک زندہ رابطہ قائم کر رہا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ کوئی رسمی تسبیح نہیں، یہ دل کی دھڑکن بن جاتے ہیں، اور جب دل کی دھڑکن دعا بن جائے تو پھر اس کا اثر بھی عام نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب القرآن الکریم میں اپنی رحمت کو وسیع قرار دیا، اپنی مغفرت کو کھلا رکھا اور بندوں کو مایوس نہ ہونے کا حکم دیا۔ اس دعا میں مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی۔ گویا بندہ دو دروازے ایک ساتھ کھٹکھٹا رہا ہے، اور جب وہ کہتا ہے خیر الراحمین تو وہ اللہ کی صفت کو دلیل بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ گویا عرض کرتا ہے اے میرے رب، میں اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی صفات کے خلاف فیصلہ نہیں فرماتا۔ اس کی رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ جب بندہ خلوص سے پکارے تو رحمت کا نزول ہو۔ یہ نزول کیسا ہوتا ہے؟ کبھی دل کے اندر سکون کی صورت میں، کبھی دین کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، نماز میں لذت آتی ہے، قرآن سمجھ میں آنے لگتا ہے، کبھی دنیا کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، رزق میں برکت آتی ہے، گھریلو جھگڑے کم ہو جاتے ہیں، اولادوں کی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، کاروبار کی بند راہیں کھلنے لگتی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی رحمت کے اثرات ہیں جو اس دعا کے ذریعے مانگی گئی تھی، کیونکہ جب انسان اللہ کی رحمت سے مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت کے خلاف ہے کہ وہ اس مانگنے والے کو خالی چھوڑ دے۔ دعا اللہ ہمیشہ قبول فرماتی ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے کی دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین دراصل ایک مکمل روحانی نظام ہے۔ اس میں اعتراف بھی ہے، امید بھی ہے، یقین بھی ہے اور تعلق بھی۔ یہ الفاظ بندے کو جھکا دیتے ہیں اور رب کو راضی کر دیتے ہیں۔ جب بندہ بار بار یہ دعا دہراتا ہے تو گویا وہ اپنی فہرست رحمت میں اپنا نام لکھوا رہا ہوتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نام کاٹنے سے زیادہ نام شامل کیے جاتے ہیں، سزا دینے سے زیادہ معاف کیا جاتا ہے، اور حساب لینے سے زیادہ بخشش کی جاتی ہے۔ سوچے اگر ایک بندہ پورے یقین سے اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، پہلے عشرے میں اسے اپنا معمول بنا لے، ہر نماز کے بعد، ہر سجدے میں، ہر تنہائی میں اسے پڑھتا رہے، تو کیا ممکن ہے کہ اس کی زندگی ویسی ہی رہے جیسے پہلے تھی؟ نہیں، کیونکہ یہ دعا الفاظ نہیں، تبدیلی کا ذریعہ ہے۔ یہ دعا بندے کی قسمت کا رخ موڑ سکتی ہے، اس کے اندھیروں میں روشنی لا سکتی ہے، اس کی مشکلات کو آسانی میں بدل سکتی ہے۔ اللہ جب رحمت نازل فرماتا ہے تو صرف ایک پہلو نہیں بدلتا، پورا منظر بدل جاتا ہے، پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اس لیے رمضان کے پہلے عشرے میں اس دعا کو معمول بنا لیجئے، اسے صرف زبان تک محدود نہ رکھیں، اسے دل میں اتار لیں۔ جب کہیں کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین تو یہ محسوس کریں کہ آپ ایک دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں جو بند نہیں ہوتا۔ آپ ایک رب کو پکار رہے ہیں جو سنتا ہے، آپ ایک ایسی رحمت مانگ رہے ہیں جو وسیع ہے۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو بندے اور رب کے درمیان پل بناتے ہیں، یہی وہ الفاظ ہیں جو زمین کو آسمان سے جوڑ دیتے ہیں، اور یہی وہ الفاظ ہیں جو رمضان کے پہلے عشرے کو واقعی رحمت کا عشرہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دعا کو سمجھ کر پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں اور اس کی برکتوں کو اپنی زندگی میں محسوس کریں۔ آمین یا رب العالمین۔